الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور 5 منٹ کے مدرسے میں نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ۔ کل کا جو ہمارا اسلامی تاریخ تھا وہ تھا حضرت شیش علیہ السلام، جو کہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کرا تھا۔ لیکن پھر ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ حضرت شیش علیہ السلام جو ہے اپنے وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ اب ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب نبیوں کا میں تھوڑا سا سلسلہ اور تعارف بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ تو 100 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی 100 سالیں وفات ہونے کے بعد مدتیں گزر گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ شہر بابل میں پیدا ہوئے، انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام سے علم حاصل کیا، علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی، فن تحریر و کتابت کے اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں، یعنی بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ نے ان کو ساری زبانیں سکھائی۔ چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے، ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے، بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے ہی بار بار اشارہ فرماتے تھے، پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ادریس علیہ السلام ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کی تھوڑی سی تاریخ، تھوڑی سی سیرت رکھی ہے، اور کل بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت کو بتلائیں گے، اور آگے جو 5 منٹ کے مدرسے میں۔ تو نمبر 2 ہمارا اللہ کی قدرت، چاند کے فوائد، یعنی چاند کے فائدے کیا ہیں۔ چاند کے فائدے تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی قدرت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا نا، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی یہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سورج کی طرح سے یار دھوپ تیزی کے ساتھ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھنڈی روشنی دیتا ہے۔ اب جس سے کیا ہوتا ہے، پیڑ پودے، پھل پھول، دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کی کڑاکے کی دھوپ نکلی رہتی تو پیڑ پودے پھلوں میں رس نہیں پیدا ہو پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے، ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے، یعنی سورج کی طرح نہیں ہے، اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردشوں سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت، حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ کیسے گھٹتا رہتا ہے؟ جب شروع میں نکلتا ہے تو بالکل باریک سا مہین سا، پھر دوسرے دن اور موٹا، اس سے دن اور یہاں تک کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ پورا ہوتا ہے، زبردست اس کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ گھٹتا رہتا ہے، پھر وہ ڈوبتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا قدرت خداوندی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس سے کتنے بے شمار فائدے ہیں۔ تو نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ کیا بشارت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے، یعنی کوئی میرے پاس مضبوطی نہیں ہے۔ تو یار 5 نمازیں ادا کرنے پر بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔
یعنی جو ہم نے بتایا تھا ابھی اس طریقے سے مسح کرنے کا طریقہ، اور اس طریقے سے جو یہ حصے ہوتے ہیں تری لگے ہوئے، اس کو گردن پہ ہم حصہ مسح کر لیتے ہیں تو یہ مسح ہو جاتا ہے، یہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ یار بڑی فضیلت ہے محرم کے روزے کا ثواب، کہ جس نے ایک دن کا اگر روزہ رکھا ماہ محرم میں تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا ہے۔ کیا زبردست وعید ہے یار، کیا زبردست ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا ہے، یاد رکھو وہ گویا کافر ہو کر مرا ہے، کافر ہو کر مرا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے رسول اللہ کی، ہمیں کتنی سخت وعید ہے، لیکن دیکھنے کی، غور کرنے کی بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نشے میں چلے جاتے ہیں، نشے میں مر جاتے ہیں، شرابیں پی پی کر مر جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ جب وہ مرنے سے پہلے وہ شراب کی نشے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کی موت ہی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ شراب پی پی کر ان کے گدڑے پھیپڑے سب گل چکے ہوتے ہیں، سب کچھ کام کرنا عرضے پرزے بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ ان کا علاج چلتا 2-3 دن، اسی علاج میں اسی کے باعث شراب کی پینے کی باعث جو ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس رات میں نشے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، جس دن مرے ہوتے ہیں اس دن نشے کی حالت میں نہیں ہوتے، لیکن ہاں پھر بھی یہ کس کی وجہ سے موت ہو رہی ہے؟ شراب پینے کی۔ اور ہم کو پتہ ہے کہ یار جب شراب جو ہے ہمارے لیے نقصان دائق ہے، ہم کو یہ خود بتا رہی ہے کہ جو ہے یہ تمہاری جان لیوا ہے، تو پھر ہم کیوں اس چیز کو کریں؟ یہ بھی تو وعید ہے نا، یہ بھی تو وعید ہے۔ یہ کیا خودکشی نہیں ہے؟ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے، یہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم پتہ ہے ظالم کا کیا وعید ہے ظالم کے لیے؟ وہی ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پھر آپ لوگوں سے جو بھی چیزیں ہوتی نشے کی وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم استعمال کرتے ہیں، یاد رکھو ہم بہت بڑی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، اللہ ہمیں کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، اور ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بنا دی یار ان کو کھاؤ پیو نا۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ یار کیا زبردست یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کری ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے قیامت کے دن، تو اس کے لیے بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی مال ہو جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، جتنا ایک سفر پر جانے والا آدمی ہوتا ہے، یعنی جو ہے ایک جرنی کرنے والا انسان جس کے پاس سفر تولے ہے، جس کے بعد تھیلے میں جتنا سامان ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ تو آج تو پرانے پھٹے کپڑے نہیں ہیں، پھر بھی بہت صحیح ہیں، بس اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں تو حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ کیا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا۔ وہ جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پیشاب رکنے کا علاج۔ کیا زبردست علاج! پیشاب رکنے کا کیا علاج ہے؟ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے وہ دعا تعلیم فرمائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ دعا کیا ہے؟ جلدی سے آپ لوگ بھی سن لیں۔ ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء والارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا یا رب الطیبین۔
انزل شفاء من شفائک ورحمۃ من رحمتک علی هذا الوجع. یہ کیا زبردست دعا ہے. پیشاب اگر رک جانا ہے، بند ہو جائے تو فوراً یہ دعا کیا کرے، پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا پیشاب جاری ہو جائے گا. پھر سے دعا اس کو سن لینا چاہیے، کیونکہ ایک فضالہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو گیا. اس پر حضرت فضالہ نے وہ دعا تعلیم فرمائی جو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنی تھی. ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء والارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا یا رب الطیبین انزل شفاء من ورحمۃ من رحمتک علی ھذا الوجع. اس دعا کو ذرا پھر سے اور اچھی طریقے سے سن لیتے ہیں، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ اسپیڈ میں ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں یہ دعا نہیں یاد ہو پائی ہے. پھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں. ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء والارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا یا رب الطیبین انزل شفاء من شفائک ورحمة من رحمتک علی هذا الوجع علی هذا الوجع. تو یہ دعا ہے، پڑھ کر یار کر دیا کریں. بڑی زبردست دعا ملی ہے. ڈھونڈنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب پیشاب بند ہو جائے تو کیا اس بندے کی حالت ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو اب زیادہ نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. نمبر 10 ہے طب قرآن کی نصیحت. قرآن میں کیا زبردست اللہ نے نصیحت کری ہے. وَكَيْفَ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے. وہ قرآن کی آیت نہیں دھیان آ رہی ہے، یاد آ گئی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. یعنی تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا. اللہ جو ہے ہم کو پیغام دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. اور اختلاف کرنے لگے، جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے. من بعد ما جاءهم البینات. جبکہ ان کے پاس صاف دلائل آ چکے تھے، صاف دلیلیں آ چکی تھیں رب کی. اور اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو یار کیا زبردست اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کا پیغام کیا ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، یعنی ان کافروں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان یہودیوں ان نصاریوں کی طریقے سے مت ہو جانا جو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے. واختلفوا. اور اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس سب چیزیں آ چکی تھیں، اللہ کے دلائل آ چکے تھے، سب کچھ آ چکے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور ایسے میں ہم لوگوں کو آج بڑی زبردست نصیحت ملتی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. کیا آج ہمارے اندر وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی جو اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بتایا گیا تھا. آج ہمارے اندر کیا نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ سارے اختلاف ہیں. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. آج ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں. کیا ہے، آج انہی ہم لوگوں کی طرح ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. آج ہمارے بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. آج ہمارے اندر بھی میل محبت نہیں ہے، بھائی چارگی بھی نہیں ہے. ہم مسلکوں میں بٹے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ہم مشربوں میں بٹے ہیں، ہم مسجدوں میں بٹے ہیں، ہم الگ الگ طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے، ہم بھی ہیں اسی عذاب کے مرتکب، ہم بھی ہیں. اور کیا واختلفوا. اور کیا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے ہیں. آج کوئی کسی دوسرے کے پاس ملک ہے تو وہ کسی فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تیار؟ کیوں وہ نہیں ہے تیار؟ ان فلسطینیوں کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار نہیں. کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی اختلاف آ چکے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر اختلاف شروع سے ہیں، نہیں. ہمارے اندر قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ کی پیغام ایک ہیں، رسول اللہ کے احکامات ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں اور ان فلسطینیوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھ کر ان کی مدد نہیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ صاف کہہ چکے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو یہ آیت ان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. آج کے جو حالات ہیں وہ بالکل سیم اسی طریقے سے ہیں کہ ہم جو ہے
آج ہمارے اندر قرآن بھی ایک ہے، رسول کا پیغام بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اپنے ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنے مشربوں میں ممبروں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے اوپر ذرا سا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا ہے، اور ہم لوگوں کے اندر اختلاف سے محفوظ فرمائے، اور ہم لوگوں کے اندر محبت اور بھائی چارگی کو قائم فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے توفیق عطا فرمائے، اور ان فلسطینیوں کو، ان غاصب یہودیوں پر غلبہ عطا فرمائے، اور ان کافروں کی، ان عیسائیوں کی، ان یہودیوں کی زبردست شکست عطا فرمائے، اور ان حماسیوں کو اور ان مجاہدین کو زبردست غلبہ عطا فرمائے، نصرت ان کی عطا فرمائے، مدد ان کی عطا فرمائے، غیبی مدد عطا فرمائے، اور جو ہے ان کو آزاد فرمائے، ان کو رہا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کا انہیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔